अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और एक स्पीड ब्रेकर सा था जो कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की रियासत को जिसका सामना करना पड़ा। उसके बाद हमारी मईशत भी थोड़ी सी एक मुतज़लज़ल सी कैफियत थी। साइफर केस वाला मामला था, तोशाखाना वाला मामला था, गिरफ्तारी का मामला था जो इस वक्त के आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जो PTI के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर केसेस की भरमार थी। पहले वो गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, फिर वो गिरफ्तार हो गए, फिर तेजी से मामला आगे बढ़े, फिर थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा एक गैप आया, फिर मामला आगे बढ़े। लेकिन अब स्पीड ब्रेकर को तय क्रॉस करते हुए हमारे मामला बड़े सीधे सीधे चल रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के ऊपर आज समाअत हुई और इसमें जो काबिल जिक्र बात है वो यही है कि एक तो जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब हैं वो नहीं आए आज कोर्ट, क्योंकि उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका रवैया कुछ ठीक नहीं है। और साथ साथ हमने ये देखा कि आबिद ज़ुबैरी साहब ने उनसे, जस्टिस काजी फायज़ ने इस्तफसार किया आबिद ज़ुबैरी साहब से जो दलाइल दे रहे थे, और उनसे पूछा कि क्या आपने कोई इलेक्शंस के ऊपर बात नहीं करनी। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा से कहा कि मेरी तो पिटीशन पेंडिंग है। तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने उनको कहा कि ऐसा मैं यही चाहता हूं कि जल्दी से ये केस रैप अप करूं तो इलेक्शन का मैटर टेक अप करूं। तो अब ये मामलात जो इलेक्शन के मैटर है, क्या ये वाकई टेकअप होगा या नहीं, इस पर जाहिर है आज आईब्रोज तो हमारी थोड़ी सी ऊपर हुई हैं कि क्या मामलात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी थी, दी नहीं, निगरान हुकूमत का प्रोरोगेटिव नहीं है, तो फिर करना क्या है। साथ साथ मियां साहब की वापसी के सारे दरवाजे लगता है खुल चुके हैं, लेकिन फिर भी एक एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह एक क्वेश्चन मार्क मौजूद है कि मियां साहब आ रहे हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क क्वेश्चन मार्क। इस असना में खाकान अब्बासी साहब ने भी एक बहरानी सी कैफियत इख्तियार कर ली है और उन्होंने कहा है कि हल्के वाले अभी सोच रहे हैं कि उन्होंने मियां साहब की आमद पे उनको वेलकम करने के लिए जाना है या नहीं। अब ये याद रहे कि खाकान अब्बासी साहब अभी हाल ही लंदन में मिलकर आए हैं मियां साहब से, और मियां साहब ज़ाहिर है 4 मुल्की दौरे करते हुए पाकिस्तान पहुंचेंगे और उनकी जो ज़मानत है वो उसके लिए अप्लाई कर लिया गया है। अभी ज़मानत मिलेगी नहीं मिलेगी, निगरान हुकूमत के जो मामलात हैं इस वक्त डे टू डे अफेयर्स जो देखना उनकी जिम्मेदारी है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं या उससे ज़्यादा निभा रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है केयर टेकर मिनिस्टर हैं फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा सुलंगी साहब। Sulangi साहब, एक तो welcome to the show. Thank you so very much. Since you've taken this position, it's my first time with you. Thank you very much for sparing the time. और मैं आपको बड़ा लुकअप करती हूँ और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आपको खुद भी पता है, हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं आपकी खासकर बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन मामलात ऐसे हैं सुलंगी साहब के टुडे आई एम गोइंग टू टेक a little back step from our personal and हमारे जो मीडिया के एक रोल है उससे थोड़ा सा पीछे हट के आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन कि ये आज़ादी सहाफ़त के साथ जो इस वक्त हो रहा है, क्योंकि बतौर मैं जिस तरह आपको जानती हूँ आप तो इस पर बड़ा ओपनली बात करते थे, अब इस वक्त जो आज़ादी सहाफ़त के साथ हो रहा है, आप समझते हैं ये ठीक हो रहा है या इस पर आपकी कोई बात बनती है कहनी? बहुत शुक्रिया सना। मैं तो आपसे पूछूंगा कि आज़ादी सहाफ़त में क्या मसला है। अच्छा, आज़ादी सहाफ़त में मसला ये है कि सर इंटरव्यूज रिकॉर्ड होते हैं, ऑन एयर नहीं जाते, फिर अचानक से कोई रूपोश लोग होते हैं वो अचानक से कहीं अपेयर हो जाते हैं, किसी चैनल में चले जाते हैं, वहाँ रिकॉर्ड हो जाते हैं, फिर वो बंद हो जाते हैं, फिर वो ये सवाल उठाया जाता है कि वो डाले वाले कौन थे। आज़ादी सहाफ़त का मतलब ये है कि आप किसी को रूपोश कर लेंगे या किसी को आप जबरी तौर पर गुमशुदा कर देंगे। ये तमाम चीज़ें आज़ादी सहाफ़त से बाहर हैं सर या आज़ादी सहाफ़त के अंदर आती हैं? मेरा ख्याल ये है कि आप अपने नाजरीन को बता दीजिए कि अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये बराह रास्त है, लाइव है, ये रिकॉर्डेड नहीं है। जी लाइव है, बिल्कुल रिकॉर्डेड नहीं है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी आपने कहा ना कि जी ऐसा माहौल आ गया है कि अब इंटरव्यू रिकॉर्ड होते हैं, तो हमारी जो गुफ्तगू हो रही है वो तो अच्छा ठीक है, बराह रास्त है, ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है, इसमें कोई सेंसरशिप नहीं है। जब आप मुझसे गुफ्तगू कर रही हैं, लोग गायब हुए हैं, पहले भी हुए हैं, मुख्तलिफ अदवार में हुए हैं, फ़ौजी अदवार में भी हुए हैं, सिविल हुकूमतों के दौर में भी हुए हैं। तो आज़ादी सहाफ़त जो है वो पाकिस्तान में जो ख़तरात हैं वो हैं, दुनिया भर में
آزادی صحافت کو خطرات ہیں، لیکن صحافت اس کی وجہ سے ختم نہیں ہوئی، خطرات کی وجہ سے نہ پاکستان میں ختم ہوئی ہے نہ دنیا میں ختم ہوئی ہے۔ لیکن سر آپ کا جو سٹرگل رہا ہے اس آزادی صحافت کے لیے، جو آپ نے پرچم بلند کیا ہے، جس کا مشعل آپ لے کر آگے چلے ہیں، آگے بڑھے ہیں، اس میں کچھ سگنیفیکنٹ چینج آف تھاٹ آیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ یو آر ناؤ منسٹر فار انفارمیشن تو آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ کیا کہنا ہے اور کیا ناپ تول کے کہنا ہے، پہلے شاید یہ ذمہ داری نہیں تھی، یا کوئی سگنیفیکنٹ چینج آف پوائنٹ ان تھنکنگ ہے سر؟ مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس منصب پر ہوں گی جس پر میں ہوں، آپ بھی اس منصب کے تقاضوں کے تحت گفتگو کریں گے۔ ایک آزاد شہری کے طور پر 17 اگست سے پہلے جو میری گفتگو تھی، وہ جب میں دوبارہ آزاد شہری ہوں گا تو ہم کھل کے بات کریں گے۔ اس وقت جو میری ذمہ داریاں ہیں، جو آئینی عہدے کی تقاضے ہیں، مجھے ان کی پاسداری کرنی ہے، تو اس لیے محتاط گفتگو کرنا جو ہے وہ اب میری ایک پروفیشنل ذمہ داری ہے، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ جتنا مسالے دار گفتگو میں 17 اگست سے پہلے آپ کے ساتھ کر سکتا تھا، آج شاید نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے سر، بالکل صحیح ہے، آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا۔ لیکن یہ بتا دیجیے گا، یہ جو آپ کو رول دیا گیا ہے، جو آپ کا رول ہوتا ہے، اس کو رول کو اپلائی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کاکڑ صاحب ذرا ہر جگہ وہ بولتے ہیں، ہر چیز کے لیے وہ آگے آتے ہیں، تو جو آپ کا رول ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا؟ کیونکہ کاکڑ صاحب خود ہی ماشاءاللہ اپنے لیے بول دیتے ہیں، آپ نے ان کی ترجمانی کرنی ہے، نہ کہ انہوں نے خود کرنی ہے۔ نہیں، وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور وہ تمام شعبوں کے سربراہ ہیں، تمام وزارتوں کے سربراہ ہیں، تمام وزیر ان کے ماتحت ہیں، وہ وزراء کے ماتحت نہیں ہیں۔ تمام وزراء ان کی خوشنودی پر کام کرتے ہیں، اس کے الٹ ہرگز نہیں ہے۔ تو وہ ہمارے کیپٹن ہیں، اور پارلیمانی نظام میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے اور جو دوسرے ارکان اسمبلی ہیں یا دوسرے کابینہ کے ارکان ہیں، وہ ون امنگ ایکول نہیں ہوتے۔ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم قائد ایوان ہوتا ہے، تو ان کے اختیار بھی زیادہ ہوتا ہے، ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وہ پڑھے لکھے وزیر اعظم ہیں، اور جو بھی ملک کے معاملات ہیں، ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، کوئی 2.5 گھنٹے مسلسل وزیر اعظم نے پاکستان کے کوئی 66-70 کے قریب صحافی تھے، ان کے ساتھ مسلسل گفتگو کی ہے، جس میں آپ کو بھی دعوت دی گئی تھی، لیکن آپ بوجود تشریف نہیں لائیں۔ جی میں معذرت خواہ ہوں، اب میں نے ڈنر مس کر دیا، میں آئی ول لک فارورڈ ٹو میکنگ دیٹ اپ ٹو یو سر۔ لیکن یہ فرما دیجیے گا، اچھا ہوا نا 70 ہوتا تو میں آتی تو 71 ہو جاتے، 70 کا فگر اچھا ہے، اس میں ہی ہونا چاہیے تھا، اتنے ہی صحافیوں سے ملنا چاہیے تھا۔ اچھا یہ فرما دیجیے گا سر کہ یہ جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ وہ تاریخ نہیں دے رہے، آج سپریم کورٹ میں یہ کامنٹس آنا چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے کہ یہ قصہ ریپ اپ ہوگا پریکٹس اینڈ پروسیجرز کا، تو ہم الیکشن کمیشن الیکشن کی ڈیٹ والا معاملے کو بھی پک اپ کریں گے، تو یہ ایک خوش آئند بات ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیٹ فائنلی سپریم کورٹ سے آئے گی؟ اس میں آپ کی کوئی تیاری ہے؟ دیکھیں، عدالت کے اندر جج صاحب کے تبصرے پر میرا تبصرہ بنتا نہیں ہے، اس لیے میں اس پر تبصرے سے اعتراض کروں گا۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو واحد آئینی ادارہ ہے الیکشن کرانے کے لیے، آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت پاکستان کے اندر شفاف، آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ انتخابات کرانے کی ذمہ داری ایک ہی آئینی ادارے کے پاس ہے، نہ کسی عدالت کے پاس ہے، نہ کسی انتظامیہ کے پاس ہے، نہ وزیر اعظم کے پاس ہے، وہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے، جس نے پہلے ہی اپنا پورا کیلنڈر ایک نظام الاوقات دے دیا ہے، اور تیزی کرتے ہوئے 27 ستمبر کو ابتدائی جو حلقہ بندیوں کی رپورٹ وہ جاری کی ہے، اور کہا ہے کہ 30 نومبر تک تمام چیزیں مکمل ہو جائیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوگا۔ انتخابات کے لیے کم از کم
कोई 2 महीने के करीब 54 दिन टू बी एग्जैक्ट 54 डेज वो तमाम जमातों को मिलेंगे और उससे पहले उनको तारीख भी मिल जाएगी और बाकायदा इंतखाबी सरगर्मी भी हो जाएगी। तो ये घोड़ा और ये मैदान हाजिर है। ठीक है, तो आपको क्या आप प्रिपेयर्ड हैं अगर इलेक्शन कमीशन कोई डेट दे देता है और चले सपोजिंग 30 नवंबर से पहले डेट नहीं देता, 30 नवंबर के बाद देता है, और अगर वो नहीं देता तो फिर आप कोई उनसे कोई स्ट्रेस कर सकते हैं उन पर कि प्लीज डेट दे दीजिए, कि आपके पास ये राइट है, या इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी पर चलेगी? मुझे इस बात का उतना ही यकीन है कि इलेक्शन कमीशन उस मुनासिब वक्त पर तारीख देगी जितना मुझे इस वक्त यकीन है कि मैं सना बुचा से गुफ्तगू कर रहा हूं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जी हम इलेक्शन कमीशन से पूछें या कोई और पूछे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत निगरान हुकूमत के पास कोई अख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन की निगरानी करने का। निगरान हुकूमत की निगरानी करने का अख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास है, और आप इस इलेक्शन कमीशन को कमज़ोर बिल्कुल न समझें। ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसने हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा की पूरी काबीना को उठाकर बाहर फेंक दिया था। ये बात रिकॉर्ड की और आपके इल्म में है। तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का कोई खदशा है। उन्होंने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। मुझे यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। ठीक है, आपको यकीन है और इस यकीन पर हम भी कायम हैं, लेकिन ये फरमा दीजिएगा सोलंकी साहब कि ये जो एक तो इजराइल वाला मामला अब चूंकि ज़ाहिर इतनी तोड़ पकड़ गया है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर मामला ख़राब है। फ़लस्तीन के साथ हमारा एक नैरेटिव है कि हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं, हम उनके राइट्स के लिए लड़ते रहेंगे, और हमने किया भी यही है। कश्मीर और फ़लस्तीन हमारी प्रायोरिटीज़ भी रही हैं। लेकिन मामला ये है कि जो सऊदी अरेबिया है, अगर आप देखिए एक तनाजुर में, तो सऊदी अरेबिया तो इनके साथ अभी इनको पहचानने जा रहा था, दे वर गोइंग टू रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ स्टेट। लेकिन अब वो कह रहे हैं दहशतगर्द, वो कह रहे हैं ये दहशतगर्द जो है वो मुलव्विस है इसमें, इजराइल को वो दहशतगर्द कह रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारी जो पोजीशन है वो इतनी गैर मुस्तहकम क्यों है? जैसे हमारी न्यूट्रल पोजीशन थी यूक्रेन पर, क्या अभी भी हमारी एक न्यूट्रल पोजीशन है फलस्तीन पर? हम इनको, हमास वालों को क्या समझते हैं? दहशतगर्द समझते हैं या हम इनके साथ साइड करते हैं? देखें, ये जो मामलात हैं खारजा पॉलिसी के, बेहतर होगा कि आपके जो सराइकी भरा हैं जलील अब्बास जिलानी, जो कि आपके वसेब के हैं और आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं, वो मुझसे बेहतर इस मामले की वजाहत कर सकते हैं। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि पाकिस्तान की फ़लस्तीन के मामले पर जो पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। पहले भी हम 2 रियासतों के हल की बात करते थे, आज भी हम 2 रियासतों के हल की बात करते हैं। पहले भी हम 1967 की जो सरहदें हैं उससे पीछे जाने की बात करते थे, आज भी वही कहते हैं। कल भी हम ये कहते थे कि जो फ़लस्तीनी हैं उनको हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। इस वक्त जो इसराइली रियासत कर रही है फ़लस्तीनियों के साथ, वो किसी भी तौर पर बैनुल अक़वामी जो कवानीन हैं उससे मुताबिकत नहीं रखते। ये मान लिया कि बड़ी ताकतें इसराइल के साथ हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की हुकूमत फ़लस्तीनी अवाम के साथ है, और उनकी मुश्किल घड़ी में हमारी यकजहती फ़लस्तीनी अवाम के साथ है। ठीक है सर, ये फरमा दीजिएगा कि ये जो मियां साहब की वापसी पर आपको उतना ही यकीन है जितना आपको जनवरी में इलेक्शंस पर यकीन है, या आपका यकीन वहां डगमगाता है? अगर आप ये क्लियर कर दें तो फिर हम आगे चलें कि ये इनके साथ होने वाला क्या है अगर इनको जमानत नहीं मिलती। तो पहले यकीन पे आ जाए। नवाज शरीफ साहब के आने के बारे में यकीन से या तो वो खुद कह सकते हैं या उनकी जमात कह सकती है। मैं उनकी जमात का तर्जुमान नहीं हूँ। मैं इतना ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि वो मुल्क के 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं। वो यहाँ से जेल से भागकर नहीं गए थे। उस वक्त की आइनी और कानूनी हुकूमत ने और उस वक्त की आला अदालतों ने उनको जाने की इजाज़त दी थी, इसलिए वो गए थे। और वो अगर आएंगे तो ये उनका अपना मुल्क है।
ان کے آنے کے بعد کیا ہوگا اس کا تعین نگران حکومت نے نہیں کرنا، اس کا تعین عدالتوں نے کرنا ہے، اور پھر عدالتوں کے حکم پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اسی طرح سے عمل کریں گے، جو عدالتیں کہیں گی وہی ہوگا۔ سر یہ معاملہ عدالتوں میں ہے، بالکل ٹھیک ہے، 2 ممبر بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا جنہوں نے ان کو 4 ہفتے کی ضمانت دی تھی کہ اپنا علاج جو ہے وہ باہر ملک کرا کے آ جائیں واپس۔ انہوں نے ان سے اس وقت بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا اس کی شیورٹی ہے کہ آپ واپس آئیں گے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا میرا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں۔ ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں میرا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، پھر بھی 3 سال وہ واپس نہیں آئے۔ 2019 میں گئے تھے، اب ہم 2023 میں بیٹھے ہیں، ابھی بھی بٹ مے بی ہاؤ ایور if that happens, if this happens، 4 ممالک کے وہ دورے کرنے جا رہے ہیں جس میں چین ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے۔ یہ تمام معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ نگراں حکومت کا تو کام نہیں ہے، ٹھیک ہے عدلیہ فیصلہ کرے گی، لیکن عدلیہ کو فیصلے منوانے کے لیے کہیں نہ کہیں تو نگراں حکومت کا بھی رول آتا ہے یا بالکل نہیں آتا؟ وہ ڈائریکٹ اداروں کو کہیں گے، ادارے ڈائریکٹلی چلے جائیں گے، ادارے ڈائریکٹلی اریسٹ کر لیں گے، کیا ہوگا؟ مطلب آپ لوگوں نے کہا تھا قانونی پیچیدگیاں دیکھ رہے ہیں، قانونی رائے ہم لے کے پھر آپ کو بتائیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اب قانونی رائے مل گئی ہے، کیا کرنا ہے آگے؟ پروسیڈ کس طرح کرنا ہے میٹرز کو؟ میرے خیال میں ثنا آپ غلط درخت کو جھنجھوڑ رہی ہیں، اس سے پھل نہیں گرنا۔ میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا کہ وہ جب تشریف لائیں گے اس وقت کیا قانونی صورتحال ہوگی وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس عدالت میں جائیں گے، کون سی عدالت ان کے حق میں یا ان کے خلاف فیصلہ دے گی، وہ ان کو حفاظتی ضمانت دے گی نہیں دے گی، ان کی سزا معطل کرے گی نہیں کرے گی۔ بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ اس سوال کا جواب مجھ سے لے نہیں سکتی جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، نہ میرے پاس اختیار ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی مجھے، لیکن یہ بتا دیجیے گا جس طرح سے آپ لوگ اس سے قطع تعلق ہیں کہ وہ کیا ہوگا، عدلیہ کا معاملہ ہے، کیا اسی قطع تعلقی کو بنیاد بنا کر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی آپ قطع تعلق ہیں؟ جب خان صاحب پہ چلان ان کو دیا جاتا ہے وہ سائن نہیں کرتے، چلان نہیں لیتے، اس کا فرد جرم ان پر عائد ہوگی۔ ایک سائفر کا معاملہ ہے، ملکی سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے، اس پر بھی آپ کی پوزیشن یہی ہے کہ قطع تعلقی آپ کو نہیں پتا، یہ کوئی اور ہی کر رہا ہے، یہ اس میں آپ کا کوئی سے نہیں ہے، بیکاز آپ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہمارا قطع تعلق اس طرح سے تو نہیں ہے کہ یہ سرگرمی میرے ملک میں ہو رہی ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کے مستقبل کے بارے میں تو سوالات ہیں، یہاں پر سوالات نہیں ہیں، یہاں پر ایک مقدمہ ہے یا کئی مقدمات ہیں جو ان پر چل رہے ہیں، اور ایک عدالتی پروسیس چل رہا ہے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ مجھے نہیں معلوم، اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ تو جو عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں اور جس طرح سے کارروائی کر رہے ہیں، کیا نگراں حکومت کو اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکے کہ کہاں زیادتی ہو رہی ہے اور کہاں کمی چھوڑی جا رہی ہے، یا یہ بھی نگراں حکومت نہیں کر سکتی؟ نگران حکومت کے پاس عدالتوں کی نگرانی کرنے کا اختیار نہیں ہے، عدالتیں آزاد ہیں اور میڈیا بھی آزاد ہے، جس طرح سے آپ آزادی سے مجھ سے یہ سوال کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئی ایم barking up the wrong tree. Thank you مرتضیٰ سولنگی صاحب for bearing with me. Thank you so very much for your time. آپ نے کسی بات کا آپ نہیں دیا، لیکن اس غیر واضح جواب میں بہت سارے جوابات ہیں، ہم اپنی عوام کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، ناظرین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا سولنگی صاحب نے جوائن کیا۔ وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پریکٹس اینڈ پروسیجرز والا معاملہ ہے، سائفر کیس والا معاملہ ہے، چلان دیا گیا لیکن سائن نہیں کیا گیا، کیا فرد جرم پھر بھی عائد ہو سکتا ہے، یہ قانونی نقطہ ہے، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج۔ آج 2 سماعتیں ہوئیں جو کہ جو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک سپریم کورٹ میں جو فل ممبر سماعت تھی، فل جو ہماری اسٹرینتھ ہے جوڈیشری کی، وہ جو سماعت کر رہی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ، پھر ساتھ ساتھ سائفر والا معاملہ بھی تھا۔ جسٹس ذوالقرنین کی اس سماعت کو سن رہے تھے۔ آج صفدر صاحب جو کہ وکیل ہیں خان صاحب کے، انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر ان کو ہائی لگ رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا، جو ان کے دوسرے وکیل ہیں خان صاحب، انہوں نے بھی یہی کہا کہ مروت صاحب نے فرمایا کہ پنجرے نما چیز میں شامل القریشی اور عمران خان صاحب کو تشریف لے کر آئے اس طرح سے، اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ برہمی کا اظہار کیا، پھر فائنلی ان کو اس میں سے نکال کے وکلا کے ساتھ بٹھا دیا۔ اب یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ
ٹریک میں آج جسٹس منیب اختر کے جو کامنٹس تھے اور جسٹس غازی فائز عیسیٰ نے جو آج الیکشن کے حوالے سے ہنٹ دی ہے اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان قادر صاحب, سابق اٹارنی جنرل ہے, بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے وقت دیا. اور حسنین چودھری صاحب بیرسٹر ہیں, بہت شکریہ آپ کا بھی سر. قادر صاحب, اگر میں آپ سے شروع کر لوں, کیونکہ آج جسٹس غازی فائز عیسیٰ نے جو کہ عابد زبیری کے دلائل سنتے ہوئے جو کامنٹ دیا کہ ایسا ممکن ہے کہ یہ کیس ریپ اپ ہوگا تو ہم الیکشن کا میٹر ٹیک اپ کریں گے, تو اس میں کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی ہنٹ ہے آف تھنگس دیٹ ول کم؟ اور دوسرا, جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی آج فرمایا کہ میں اس کے بڑے اگینسٹ ہوں کہ یہ سابق ججز کا نام لے لے کے گفتگو کی جائے, جو یہاں پر اپنے آپ کو نہیں ڈیفینڈ کر سکتا اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. تو سر یہ ان دونوں باتوں پہ اگر آپ روشنی ڈال دیں تو. سوری, دوسری بات آپ نے جسٹس منیب اختر کی تھی, پہلی بات آپ نے کیا کی تھی, ذرا ریپیٹ کریں گی؟ سر میں نے پوچھا تھا کہ یہ جو الیکشن کمیشن والا معاملہ ہے, الیکشن کی کہا کہ اگر یہ کیس ریپ اپ ہو, ہاں وہ انہوں نے بالکل, انہوں نے جو ان کو عابد زبیری کو کہا تھا کہ آپ اس کو ریپ اپ کریں, آلریڈی اس میں بہت ہیئرنگز ہو چکی ہیں, اور وہ ٹھیک کہا تھا, اس لیے کہ آپ نے بھی یہ قانون دیکھا ہوگا, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آف 2023. یہ صرف ایک صفحے کا قانون ہے, اس کے ٹوٹل سیکشنز 8 ہیں, اور اس پہ اتنی ہیئرنگز اس پہ ہو چکی ہیں. تو چیف جسٹس جو تھے, میں سمجھتا ہوں حق بجانب تھے ان کو کہنے کہ بھی آپ اس کو جلدی جلدی وائنڈ اپ کریں تاکہ باقی معاملات جو ہیں ان کو بھی ہم ٹیک اپ کریں. اور خاص طور پہ چونکہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ الیکشنز کی بہت جلدی تھی, تو میرا خیال ہے انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہوگا کہ اگر آپ نے یہاں پہ اگر دیر کی تو پھر باقی معاملات بھی دیر ہوں گے. تو انہوں نے ایک قسم کا ان کو بتایا کہ باور کرایا کہ جی آپ جلدی معاملات کو نپٹائیں تاکہ ملک کو ہم لے کے آگے چلیں. تو اس میں میرا خیال ہے ٹھیک کہا تھا چیف جسٹس نے. تو دوسری بات آپ فرما رہی تھیں, ہلو, جسٹس منیب اختر والی کہ وہ ججز کے حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے, جو ڈیفینڈ نہیں کرتے, ذکر نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل نہیں ایگری کرتا ان سے. یہ جو پچھلے چیف جسٹس سے جن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی کے بینچز بناتے چلے جا رہے تھے, اور ان کے بردر ججز نے بھی اس پہ بہت اعتراض کیا تھا, اور سارے پاکستان میں بڑا اعتراض ہوا تھا. اور ایک چیف جسٹس جو ہے وہ اکیلے اس طرح سے ان آئسولیشن یرغمال نہیں بنا سکتے سارے سپریم کورٹ کو, اور بڑی ریزنٹمنٹ تھی سپریم کورٹ میں جو کہ آج نظر آ رہی تھی. اور یہ جسٹس منیب اختر چونکہ ان کے ہم خیال جج سمجھے گئے, ان کو ایسی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی. اور وہ جو سابقہ چیف جسٹس ہیں جو آؤٹ گوئنگ ہیں, بالکل وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اس حد تک وہ ٹھیک کہتے ہیں, اور اسی لیے نہیں ڈیفینڈ کر سکتے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی تھی, اور وہ ایک ایز اے فرد واحد سارے سپریم کورٹ پہ ابھی آ گئے تھے, حتیٰ کہ پارلیمان کو یہ قانون لانا پڑا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا. تو یہ میں نہیں ایگری کرتا ان کی اس جملے سے, اور یہ بردر ججز بھی میرا نہیں خیال کہ انہوں نے پسند کیا ہوگا ان کا یہ جملہ. اچھا سر, وہ خواجہ طارق رحیم صاحب ناراض ہیں, آج وہ کورٹ میں نہیں آئے سماعت میں, اور اس کے بعد صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. پھر چیف جسٹس میں ایک مکالمہ بھی ہوا, تھوڑا سا ہیٹڈ آرگیومنٹ بھی ہوئی, جس پر انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں میں کچھ ایشو کروں یا آپ جگہ پر بیٹھ جائیں. اس کو آپ لگتا ہے کہ ہی ڈڈنٹ گیٹ فیئر ٹائم, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہی ڈیڈ اینڈ ہی واز بینگ انریزنیبل؟ صدیقی صاحب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے بہت ٹائم دیا ان کو, خواجہ صاحب کو بھی, امتیاز صدیقی صاحب کو بھی, اور جو کوشچننگ کی ہے اس کا کوئی خاطر خواہ کسی نے جواب بھی نہیں دیا. لیکن وہاں پہ کچھ ایک دو چیزیں ایسے ہوئی ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کا ہرگز مطلب وہ نہیں تھا, اور خواجہ صاحب زیادہ سینسٹیو ہو گئے. تو اس میں جسٹس فائز عیسیٰ اپنی جگہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, لیکن ان کو غالباً اس بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں تھا, جس کی وجہ سے کہ شاید خواجہ طارق رحیم بھی رنجیدہ ہو گئے. کیونکہ خواجہ طارق رحیم کے صاحبزادے تھے حسن طارق رحیم, وہ بہت ہی اچھے لائر بھی تھے, اچھے انسان بھی تھے. تو ان کی کینسر سے ڈیتھ ہو گئی تھی. تو خواجہ صاحب اس لیے بہت زیادہ اپنے جو گرینڈ سنز ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں, اور انہوں نے اسی لئے میں کہہ دیا کہ میں نے گرینڈ سنز کی مدد سے یہ ساری تیاری کی ہے. تو وہ ایز اے دادا اگر ان کو پروموٹ کر رہے تھے تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا, اس کا ایک سافٹ کارنر تھا, جو کہ غالباً لاہور کے ججز جو ہیں وہ شاید اس چیز کو جانتے ہیں. لیکن یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کو شاید یہ بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے اپنی جگہ بات ٹھیک کی کہ جی آپ اگر
کیس کی بات کریں یہ اپنے گرینڈ سنس تو وہ ان کو یہ بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں تھا. حالانکہ جسٹس فائز عیسیٰ کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ خواجہ صاحب کی دل شکنی کی جائے, اور میں سمجھتا ہوں خواجہ صاحب کو بھی اس بات پہ سینسیٹیو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے اور خواجہ صاحب کے درمیان. ٹھیک ہے, لیٹ می کم بیک ٹو یو سر, اف یو ول بیئر ود می فار منٹ. میں ذرا لاہور کی آپ نے بات کی تو ذرا لاہور کا رخ کر لیتے ہیں, جہاں بہت ہی طوفانی قسم کی بارش ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حسنین چودھری صاحب. چودھری صاحب ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو آج سائفر والا معاملہ ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہے, اور یہ اگر آپ اس پہ بھی کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں کہ کیا سماعت فیئر رہی ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر والی ہے, اور باقی کی جو معاملات خان صاحب کے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے, اگر آپ اس پہ لائٹ ڈالیں تو. میرے خیال میں قاری صاحب نے کافی زیادہ اس پہ ڈیٹیل کر دیا. I'll tell you about لاہور first and then coming on to اسلام آباد. آج انہوں نے سائفر کے معاملے میں کہا کہ خان صاحب کا جو کمرہ ہے وہ لیویبل نہیں ہے اور بہت چھوٹا ہے, اور اس کے اندر اس کی وجہ سے خان صاحب کی طبیعت نالا ہو رہی ہے. تو ایکچولی مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ ڈیرا کے اندر بلڈنگ ود 3 big rooms, جس میں سب سے بڑا زرداری صاحب نے اپنے لیے بنوایا تھا, اور وہ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. اس میں کمرے کے ساتھ ایک لیونگ روم بھی ہے. جو اس سے چھوٹا ہے غالباً قدرے تیسرے سے بڑا وہ چودھری پرویز لاہی صاحب کے پاس ہے, اور تیسرے نمبر والا بیکاز خان صاحب لیٹ آئے وہ ان کے پاس ہے. تو آج کیونکہ میں چودھری پرویز, اٹس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن, آج میں چودھری پرویز لاہی صاحب کو لاہور ہائی کورٹ میں ریپرزینٹ کر رہا تھا ان کی ایک آئی سی اے میں اپیل کے اندر. تو وہاں یہ سننے کو ملا کہ خان صاحب اس چیز پہ سب سے زیادہ نالاں ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو سب سے بڑا کمرہ کیوں ملا ہے اور پرویز لاہی کو دوسرے نمبر کا اور مجھے تیسرے نمبر کا کیوں. حالانکہ وہ تینوں کمرے جو ہیں ان کے اندر باقی تمام جیل میں جو فیسلٹیز دی گئی ہیں وہ ان سے کافی زیادہ ہیں. مطلب there is a bed and cooler and everything جو کہ اس کیلیبر کے لیڈر کو ملنی چاہیے. لیکن وہاں لڑائی جس کے اوپر بلڈ پریشر ہائی ہے وہ غالباً صرف یہی ہے کہ مجھے وہ جو سب سے بڑا کمرہ جو زرداری صاحب نے اپنے لیے تیار کرایا تھا ایک وقت کے اندر, جس کے ساتھ لیونگ روم میں بھی آئی شوڈ بی گیٹنگ دیٹ. اب آج پر جیل پروٹوکول وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو نکال لیں اس سے اور خان صاحب کو اس میں رکھ دیں. وہ unless and until کسی کی بیل ہو جائے یا unless and until کسی کا رہائی ہو جائے تو وہ کمرہ صرف تبھی اویلیبل ہوگا. تو یہ جو ہے خان صاحب کو the weight I think is right now creating a sort of problem with him. And as far as the Supreme Court is concerned, تو میری خیال میں جی پوچھے گا پلیز. نہیں, میں ضرور جاننا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے بات کی سائفر والے معاملے پہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیز اے بگر روم, لیکن سر از دیر روم اینی ویئر ان دا ہارٹ فار خان صاحب, کیونکہ ان کی دیوار بھی گرائی جا رہی ہے کمرے کی, اس کو بڑھانے کے بعد کی جا رہی ہے, وہ بلڈ پریشر کم کرنے کے لیے, یہ ٹھیک ہوگا؟ میرے خیال میں ٹو بی ویری آنےسٹ اگر ان کو واقعی کوئی ایسی علالت ہے یا ایسی کوئی پرابلم ہے, بی پی کا مسئلہ تو ہو جانا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1700 لوگ ہی جیل کے اندر 3700 لوگ ہیں. یہ چکی کے یہ حالات ہے کہ ایک بندہ ایڈی کی طرف سے سوتا ہے اور دوسرے کا سر ادھر ہوتا ہے تاکہ اس رات کو چکی میں پورے آ سکیں. وہاں بھی کافی زیادہ ہارٹ پیشنٹس ہیں. تو اگر یہی ساری فیسلٹیز میرے ملک کے تمام قیدیوں کو دی جا سکے تو خان صاحب کے لیے بھی ایسی ٹریٹمنٹ کرتے تو مجھے کوئی فرق اس سے نہ پڑے. لیکن بائی ابھی ادرس جو باقی لوگ ہیں آر دی سنس آف اے لیسر گاڈ کہ وہ ایک ایک چکی میں 30 لوگ بند ہیں, اور یہاں صرف ہمیں کیونکہ پیلپٹیشنز ہو رہی ہیں تو ہم یہاں جیلوں کی دیواریں گرائی جا رہی ہیں. جب تک یہ نہیں ٹھیک ہوگا ہاؤ کین بی لائک واٹس دا پوائنٹ آف دیز کیسز, واٹس دا پوائنٹ آف ڈوئنگ ایوری تھنگ. جب ہم نے اندر بھی اس چیز کے لیے لڑنا ہے کہ میرے کمرے میں سٹنگ روم ہونا چاہیے اور مجھے سو اینڈ سو اس کی فیسلٹی زیادہ ملنی چاہیے. میرے خیال میں تو اگر آپ نے کسی کو اندر ڈالنے کی اوڈیسٹی کر ہی لی ہے, اگر آپ نے جرات کر ہی لی ہے کہ ہم نے اس کو جیل میں ڈالنا ہے یا تو ڈالا ہی نہ, اور اگر ڈال دیا تو اس کو بھی پھر وہ تمام وہی چیزیں ملنی چاہیے جو باقی ملک کے شہری کو ملتی ہیں جو بیچارے قید کاٹ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے قادر صاحب, یہ جو چلان آج پیش ہوا ہے جو فرد جرم عائد ہونی ہے 17 کو, کیا وہ سائن نہیں کیا ہے خان صاحب نے اور نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے, تو کیا فرد جرم پھر بھی عائد ہوگی یا چلان پہ اگر سگنیچر نہیں ہوگا تو فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی؟ اس پر اگر آپ تھوڑا سا. میرا تو خیال ہے فرد جرم بالکل عائد ہوگی. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر وہ انہوں نے ان کو وہ دیے چیزیں ڈاکیومنٹس تو وہ اس پہ انہوں نے سائن نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ فرد جرم اپنی عائد ہوگی. ٹرائل تو پروسیڈ کرے گا. 17 تاریخ کو قادر صاحب یہ جو سائفر والا
हाँ जी 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 असलैन साहब, मैं आ रही हूँ एक मिनट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जस्टिस आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, आज उन्होंने समन किया है फैज हमीद जनरल रिटायर्ड को और बाजवा साहब को ऑन मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल के। उन्होंने इंटरव्यू क्यों दिया और 2 साल के अरसे तक वो इंटरव्यूज नहीं दे सकते जो मेतला साहब को और जावेद चौधरी साहब को उन्होंने दिए थे। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो समन जारी किए, शुड वी टेक दैट मैटर सीरियसली? ये कहीं आगे बढ़ेगा कि नहीं? आपकी दानस में क्या होगा कादर साहब? देखें, आप जानती हैं कि माजी में पाकिस्तान एंड वेलकम बैक। बस रैप करते हैं प्रोग्राम को, बस शुरू करते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जिस तरह से बड़ा गैर वाज़ेह तौर पर ये बता दिया है कि वाज़ेह तौर पर वो सिर्फ निगरानी करने आए हैं और उनकी निगरानी इलेक्शन कमीशन ने करनी है और उनके डेट भी नई इलेक्शंस की इलेक्शन कमीशन ने ही देने हैं। और ये भी उन्होंने याद दिला दिया कि इलेक्शन कमीशन को कमज़ोर ना समझा जाए, क्योंकि ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने खैबर पख्तूनख्वा की पूरी काबीना को उड़ा दिया था। तो मामला यहाँ से लेकर अब साइफर वाले मामले तक आ गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की कल समात होगी, होपफुली कल ये मामला भी खत्म हो जाएगा। जो अभी तक हमें जो मेजॉरिटी जजेस की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? आज सलाउद्दीन साहब ने भी अपने अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए हैं, उन्होंने अपनी दलाइल दे दिए हैं, जाहिद जी इब्राहिम ने दे दिए हैं। अब ये मामला किस तरफ जा रहे हैं ये कल ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सुबह 11:30 बजे समात होगी। आपको हम मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। आप हमारे साथ रहिए एंड वी विल सी यू टुमारो।